تو مرزا کے مطابق نکلے، پکے فرقہ پرست فرقہ باز نکلے، کیونکہ وہ تو مرزا کے ٹیسٹر کے مطابق پورے نہیں اترتے۔ اور پھر جہاں تک فرقوں کی بات ہے، یہ اپنے آپ کو فرقوں سے باہر نہیں نکال سکتا۔ یہ کہتا تو ہے کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، اور اتنے بیان یقین جانے بدلتا ہے، اتنے رنگ گرگٹ نہیں بدلتا جتنے یہ اپنے بیان بدلتا ہے۔ بابوں کے حوالے سے دیکھ لیں، پہلی بات یہ کہتا ہے نہ میں وہابی نہ میں بابی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہابی کسے کہتے ہیں؟ دنیا میں کوئی فرقہ وہابی ہے؟ اگر ہے تو اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے؟ کیسے ہم پہچانیں کہ تم وہابی ہو کہ نہیں ہو؟ ہم بھی کوئی ٹیسٹر لگا کے چیک کریں کہ تم ہو کہ نہیں؟ تو اس کے لیے ہمیں پھر ڈیفینیشن تلاش کرنی پڑے گی۔ وہابی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو محمد بن عبد الوہاب نجدی کے عقائد و نظریات کو درست مانتا ہوں، محمد بن عبد الوہاب نجدی کو صحیح مانتا ہوں، اس کو وہابی کہتے ہیں۔ اور مرزا دہلوی نے پورا بیان ریکارڈ کروایا ہے محمد بن عبد الوہاب نجدی پہ، اور کہا ہے کہ وہ اپنی وقت کے مجدد تھے۔ اور ان کی یہ کتاب کتاب التوحید، اس کتاب التوحید کے بارے میں مرزا کہتا ہے کہ میں نے اپنے کئی ریسرچ پیپر اس کتاب التوحید سے جمع کیے ہیں، اور یہ کتاب التوحید جو ہے اس کے بارے میں کہتا ہے یہ 24 کیرٹ سونا ہے۔ اور اس کتاب التوحید کے صفحہ نمبر 361 پہ سیدنا آدم اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کے بارے میں نعوذ باللہ تعالی لکھا کہ انہوں نے شیطان کی اطاعت کر کے شرک فی الاطاعت کا ارتکاب کیا، یعنی پوری انسانی تاریخ کا سب سے پہلا مشرک آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کو نعوذ باللہ تعالی قرار دیا، جس کو مرزا کہتا ہے 24 کیرٹ سونا ہے یہ کتاب التوحید۔ وہ محمد بن عبداللہ نجدی صاحب جو ہیں ان کی کتاب میں یہ کچھ لکھا ہوا ہے، اور ان کو مجدد کہتا ہے۔ تو پھر وہابی کس کو کہتے ہیں؟ تقلید کا انکار، باقی جتنے مسائل ہیں، جتنے عقائد و نظریات ہیں وہابی سکول آف تھاٹ کے، وہ سارے فالو کرتا ہے سوائے چاند کے۔ ان میں سے صحابہ اکرام کے حوالے سے جو مسئلہ ہے اس کو روافض سے ہی لے لیتا ہے، اور پھر یہ بھی کہتا ہے کہ میرا کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے جو 14 صدیوں میں کسی نہ کسی مکتبہ فکر کا نہ رہا ہو۔ 14 صدیوں میں تو کتنے مکاتب فکر گزرے ہیں، خوارج بھی 14 صدیوں کے اندر ہیں، روافض بھی ہیں، قدریہ، مرجیہ، مشبہہ، معتزلہ، کتنے گمراہ فرقے 14 صدیوں میں موجود ہیں۔ تو یہی تو فرقہ بنتا اسی طریقے سے کہ دو چیزیں یہاں سے لے لی، دو وہاں سے، دو وہاں سے، دو وہاں سے، فرقہ بن جاتا ہے۔ اور پھر کہتا ہے کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، میں مسلم ہوں۔ اور پلیٹ فارم استعمال کرتا ہے اہل سنت کا، کتابیں استعمال کرتا ہے اہل سنت کی، اپنا جو اس نے ویب سائٹ بنائی ہے، ویب سائٹ پہ اس کا جو ویب سائٹ کا نام ہے وہ اہل سنت پاک.com۔ اہل اسلام پاک.com کیوں نہیں، اہل سنت کیوں؟ یہ اس کے ریسرچ پیپر ہیں، یہ ریسرچ پیپر نمبر 12 ہے، دعا صرف اللہ ہی سے۔ اس میں اس نے نیچے لکھا ہے، دیکھیں، نوجوانان اہل سنت اسلام آباد من جانب الداعی الی الخیر، نوجوانان اہل سنت، ریسرچ پیپر نمبر کے نیچے لکھتا ہے نوجوانان اہل سنت، پھر ویب سائٹ کا نام اہل سنت، اور یہ جو کتابیں رکھی ہیں یہ بھی کتابیں اہل سنت کی ہیں۔ بھائی یہ جو صحیح بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی، ان کو شیعہ نہیں مانتے۔ فرقہ تو یہاں سے بن گیا۔ یا تو یہ ہے کہ تم یہ کہو کہ میں قرآن مجید کے بعد کچھ باتیں ان کتابوں سے لیتا ہوں، کچھ ان سے لیتا ہوں، کیونکہ میں کسی فرقے کو نہیں مانتا، مجھے جہاں سے جو بات اچھی لگتی میں لے لیتا ہوں۔ اب میں یہاں سے بھی لیتا ہوں، یہاں سے بھی لیتا ہوں، ٹیبل پہ تو صرف تم نے یہ رکھی ہوئی ہیں۔ اگر بخاری مسلم کو، کتب ستہ کو ٹیبل پہ رکھ کے تم بات کرو گے سنت کی کتابوں سنت کی، تو اس سنت کو تو شیعہ نہیں مانتے۔ جب شیعوں کی کتابیں ہی تم سائڈ پہ کر رہے ہو اور کتابیں رکھ رہے ہو اہل سنت کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیعہ تو کہیں گے کہ یہ فرقے میں ہے، کس میں؟ اہل سنت کے فرقے میں۔ اور شیعہ جب بات کریں گے تو وہ ان کتابوں سے کریں گے۔ جب ان کتابوں کو چھوڑ کے ان کتابوں کی بات کرو گے تو فرقہ تو بن گیا، کیونکہ یہ کتابیں ہیں شیعوں کی اور یہ کتابیں ہیں اہل سنت کی۔ اور پھر اس کے بعد ان کتابوں کے بعد بھی نہ میں وہابی نہ میں بابی، بابی کے مسئلے کے اوپر کتنا جو نا وہ تضاد بیانی، کتنے یو ٹرن لیے۔ میں جی نئے کو نہیں مانتا، درمیانوں کو نہیں مانتا، میں پرانوں کو مانتا ہوں۔ میرے تو بزرگ بابے ہیں یہ یعنی سیاستہ والے، کتب ستہ والے، اس سے بھی مکر گیا۔
میرے تو بزرگ بابے ہیں صرف خلفائے راشدین ابو بکر عمر عثمان علی، یہ دوسرا بیان ہے۔ تیسرا بیان آ گیا بھائی میرے تو بزرگ بابے ہیں جو 300 سال کے اندر اندر ہیں، یہ تیسرا بیان ہے۔ اور چوتھا بیان ہے ابھی جو نیا آیا ہے کہ میرا تو صرف ایک ہی بابا ہے، وہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں کسی کو حجت نہیں مانتا، یہ بیان آ گیا۔ تو اتنے گرگٹ رنگ نہیں بدلتا جتنے مرزا اپنے بیان بدلتا ہے۔